اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ آئے، اور میں نے بھی بڑا آپ کی سماع خراشی کی، آپ کی کھانا بھی آپ کو چوہے آپ کے پیٹ میں دوڑ رہے ہوں گے، تو کھانا بنایا کہ نہیں بنایا؟ اور کھانا تو بنایا، چونکہ اب ہم چلے گئے ہیں آسٹیرٹی کی طرف، تو آپ میں سے کوئی اپنا صاحب حیثیت کھانے کا بل بھی آپ ہی دے دیں گے تو بڑا اچھا ہوگا۔ No, but I'm not joking, I'm serious. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش خرم رکھے، آپ پاکستان کے عظیم معمار ہیں، باخدا میں دل سے آپ کو کہہ رہا ہوں، پاکستان کے عظیم معمار ہیں۔ میں I am 24 hours available to you. I'm just a telephone call away. I am your chief executive of this country's industrial, agricultural and export based growth. اس کے لیے میں ہر وقت حاضر ہوں، لیکن آپ نے ساتھ دینا ہوگا، آپ نے کام کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ یہ ملک بہت جلد ان صفوں میں کھڑا ہوگا جس کے لیے پاکستان مارز وجود میں آیا تھا۔ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ پھول کانٹوں کے بغیر پیدا نہیں ہوتا۔ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اسلام آباد میں پری بجٹ بزنس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو دی گئی اچھی تجاویز پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے۔ ملک کی ترقی کے لیے تاجروں اور ماہرین کی خدمات قابل ستائش ہیں۔ 90 کی دہائی میں پاکستانی روپے کی قدر بھارتی کرنسی سے بہتر تھی۔ ماضی میں بھارت نے ہمارے ترقیاتی منصوبوں کی تقلید کی۔ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ مساق معیشت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مساق معیشت کے تحت ایسے اہداف طے کیے جائیں جنہیں تبدیل نہ کیا جا سکے۔ پالیسیوں میں تسلسل کے لیے مساق معیشت ناگزیر ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے دیہی علاقوں کو ترقی دینا ہوگی۔ پاکستان $4.5 ارب کا پام آئل درآمد کر رہا ہے۔ زرعی شعبہ ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ صوبوں کے ساتھ مل کر جامع معاشی پلان بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ معاشی حکمت عملی کی تیاری میں کاروباری طبقے سے رہنمائی لی جائے گی۔ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ملک کی پیداوار بڑھائی جا سکتی ہے۔ بزنس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مزید کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے سب کو مل کر اپنا کام کرنا ہوگا۔ گوادر میں تمام ترقیاتی منصوبے تعطل کا شکار ہیں۔ بطور قوم باتوں کی بجائے عملی طور پر کام کرنا ہوگا۔ رواں سال 30 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنی پڑی۔ غلط فیصلوں کی وجہ سے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ معاشی استحکام سیاسی استحکام سے مشروط ہے۔ پالیسیوں کے تسلسل کے لیے مساق معیشت ناگزیر ہے۔ ہمیں اپنے وسائل سے بھرپور استفادہ کرنا ہوگا۔ ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے وفاق صوبوں کے ساتھ مل کر جامع منصوبہ بنائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پری بجٹ بزنس کانفرنس سے خطاب میں مزید کہنا تھا کہ اقتصادی ترقی کے لیے برآمدات پر مبنی صنعتوں کو فروغ دینا ہے۔ اس حوالے سے خصوصی اقتصادی زونز کو ترقی دینی ہوگی۔ ہمیں ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے زرعی شعبے کو آگے لے کر جانا ہے۔ پسماندہ علاقوں میں سماجی اور اقتصادی ترقی پر بھی توجہ مرکوز کرنی ہوگی۔ اقتصادی استحکام کے لیے ماہرین کے تجاویز سے استفادہ کریں گے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف پری بجٹ بزنس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کانفرنس میں دی جانے والی تمام تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پری بجٹ کانفرنس میں شرکت پر سب کا شکر گزار ہوں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ حکومت دی گئی اچھی تجاویز پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گی۔ ملک کی ترقی کے لیے تاجروں اور ماہرین کی خدمات قابل ستائش ہیں۔ 90 کی دہائی میں پاکستانی روپے کی قدر بھارتی کرنسی سے بہتر تھی۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں
بھارت نے ہمارے ترقیاتی منصوبوں کی تقلید کی۔ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ مساق معیشت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مساق معیشت کے تحت ایسے اہداف طے کیے جائیں جنہیں تبدیل نہ کیا جا سکے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاکستان $4.5 ارب کا پام آئل درآمد کر رہا ہے۔ زرعی شعبہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صوبوں کے ساتھ مل کر جامع معاشی پلان بنایا جائے گا۔ زرعی شعبہ ملک کی تقدیر بدلے گا۔ معاشی حکمت عملی کی تیاری میں کاروباری طبقے سے بھی رہنمائی حاصل کی جائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پری بجٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ گوادر میں تمام ترقیاتی منصوبے تعطل کا شکار ہیں۔ بطور قوم باتوں کی بجائے ہمیں عملی طور پر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ رواں سال 30 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنا پڑی۔ قیمتی وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود ملک کے لیے استفادہ نہیں کیا جا سکا۔ غلط فیصلوں کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ سکے۔ ایسی پالیسی ہونی چاہیے کہ جو بھی حکومت وجود میں آئے وہ اپنا ٹینیور مکمل کرے اور جو بھی پبلک کے انٹرسٹ کے منصوبے ہو انہیں کوئی بھی دوسری حکومت آ کے تبدیل نہ کر سکے، بلکہ ایک ایسا گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہونا چاہیے، ایک ایسا منصوبہ ہونا چاہیے جو کہ عام عوام کے فائدوں کے منصوبوں کو نہ چھیڑ سکے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اقتصادی ترقی کے لیے ہمیں برآمدات پر مبنی صنعتوں کو فروغ دینا ہوگا۔ اس حوالے سے خصوصی اقتصادی زونز کو بھی ترقی دینی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے زرعی شعبے کو آگے لے کر جانا ہے۔ پسماندہ علاقوں میں سماجی و اقتصادی ترقی پر بھی توجہ مرکوز کرنی ہوگی۔ اقتصادی استحکام کے لیے ماہرین کے تجاویز سے استفادہ کریں گے۔